الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون معاشرت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا دوسرا باب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں معاشرت سے متعلق جو بنیادی اصول واضح فرمائے ہیں، ہم ان کو سمجھ رہے تھے۔ سورہ نساء کی پہلی آیت میں وہ مقدمات قائم کر دیے گئے ہیں جن پر اسلام کا قانون معاشرت مبنی ہے۔ استاذ امام ان کی وضاحت کرتے ہیں۔ یہ وضاحت تدبر قرآن میں بھی دیکھ لی جا سکتی ہے اور ان کی کتاب تزکیہ نفس میں بھی۔ آیت میں جو باتیں کہی گئی ہیں ان کے مضمرات کیا ہیں، ان سے وہ مقدمات کیسے قائم ہوتے ہیں، 3 چیزیں ہم نے دیکھ لی تھیں۔ اب چوتھی کو دیکھیے۔ وہ لکھتے ہیں، چوتھا یہ کہ انسانی معاشرے میں تعاون و تناصر، یعنی ہم ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص محتاج اور محتاج الیہ ہے۔ چوتھا یہ کہ انسانی معاشرے میں تعاون و تناصر کی بنیاد وحدت الہ، یعنی ہم سب کا معبود ایک ہے۔ یہ دیکھیے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بظاہر نہیں محسوس ہوتا کہ کتنی غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ اگر انسانوں کے معبود الگ الگ ہیں، انسانوں کے خالق الگ الگ ہیں، تب بھی مساوات، اخوت اور باہمی معانست کی ساری بنیادیں منہدم ہو جائیں گی۔ یعنی جو آپ لیکچر دینا چاہیں دے لیں، لیکن علمی اور عقلی طور پر ان کو قائم رکھنا ممکن نہیں رہے گا۔ تو انسانی معاشرے میں تعاون و تناصر کی بنیاد وحدت الہ، وحدت آدم، یعنی ہمارا معبود بھی ایک ہے اور ہم سب آدم کی اولاد ہیں، ہمارا باپ بھی ایک ہے، اور اشتراک رحم کے عقیدے اور جذبے پر ہے۔ اور ہمارے مابین رشتے کیسے قائم ہوتے ہیں؟ اشتراک رحم سے، یعنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں تو اسی ماں کے پیٹ سے ایک بہن یا بھائی بھی پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ رشتوں کی بنیاد ہے۔ چوتھا یہ کہ انسانی معاشرے میں تعاون و تناصر کی بنیاد وحدت الہ، وحدت آدم اور اشتراک رحم کے عقیدے اور جذبے پر ہے۔ آیت کے آخر میں یہ فرمایا تھا نا کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ اب یہ اس کے مضمرات کو استاذ امام نے کھولا ہے۔ ہر ایک پر واجب ہے کہ وہ اس اشتراک کا حق پہچانے اور اس کو ادا کرے، اور ساتھ ہی اس امر کا اہتمام رکھے کہ کوئی ایسا نعرہ لوگوں پر غالب نہ ہونے پائے جو اس فطری اشتراکیت کو منہدم کر دینے والا اور اس کی جگہ کسی جاہلی جذبے کو ابھارنے والا ہو۔ فطری اشتراکیت کیا ہے؟ وہ جو رحم کے رشتے سے قائم ہوتی ہے، جو ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے، جس میں انسان ایک خدا کو اپنا معبود مان کر زندگی شروع کرتا ہے۔ یہ بنیادیں ہیں اس معاشرت کی جس معاشرت کو اللہ کے انبیاء نے انسانوں پر ایک قانون کی صورت میں واضح کیا ہے۔ ہر ایک پر واجب ہے کہ وہ اس اشتراک کا حق پہچانے اور اس کو ادا کرے، یعنی یہ رحم کا اشتراک یہ رشتوں کو پیدا کرنے کا باعث بن گیا ہے۔ اسی سے اصل میں وہ تعلقات وجود پذیر ہوتے ہیں۔ ویسے تو سب آدم کی اولاد ہے، اوپر جا کے دیکھیں تو سب میں اشتراک ہے، لیکن یہ اشتراک جب قریب پہنچ جاتا ہے، یعنی اسی رحم سے میری پیدائش ہوئی ہے، اسی سے میری بہن اور بھائی کی پیدائش ہوئی ہے، اور اب آگے میری اولاد اور پھر اولاد کی اولاد۔ تو جس طرح رشتے پیدا ہونے کے عمل میں یہ اشتراک رحم ایک بنیادی کردار ادا کرتا ہے، اس کو قرآن نے یہاں واضح کیا۔
کوئی ایسا نعرہ لوگوں پر غالب نہ ہونے پائے جو اس فطری اشتراکیت کو منہدم کر دینے والا اور اس کی جگہ کسی جاہلی جذبے کو ابھارنے والا ہو۔ اگر اس طرح کی کوئی چیز ابھرتی نظر آئے تو یہ پورے معاشرے کے لیے ایک شدید خطرے کا الارم ہے، اور معاشرے کے ہر درد مند کا فرض ہے کہ وہ اس کو روکنے کے لیے اپنا زور صرف کرے۔ یعنی یہ فطری اشتراکیت یہ اگر قائم ہے تو خاندان وجود میں آئے گا، یہ خاندان مل کر ذرا اوپر کے اشتراک سے قبیلے کو وجود بخشیں گے۔ یہی چیز کسی دوسری وحدت کا اشتراک پیدا کرے گی، وہ رنگ بھی ہو سکتا ہے، وہ نسل بھی ہو سکتی ہے، وہ زبان بھی ہو سکتی ہے، اور وہ آج کل کے زمانے میں محض وطن بھی ہو سکتا ہے، جس سے ایک قومیت وجود میں آ جاتی ہے۔ اور پھر وہ قومیت یہ چاہتی ہے کہ اس کو کوئی ایسا علاقہ، ایسی جگہ میسر آئے جہاں وہ اپنے اندر ایک نظم قائم کر سکے، اجتماعی نظم قائم کر سکے۔ یہ اجتماعی نظم ہے جس کو ہم ریاست سے تعبیر کرتے ہیں۔ معاشرے کے ہر درد مند کا فرض ہے کہ اس کو روکنے کے لیے، یعنی اگر کوئی چیز ایسی ابھرتی نظر آئے جو اس فطری اشتراکیت کو منہدم کرنے والی ہو، اس نظم کو جو اس کائنات کے خالق نے یہاں سے اٹھا دیا ہے اس کو درہم برہم کرنے والی ہو، تو پھر ہر شخص کو بیدار ہونا چاہیے۔ یہ انسان کی سب سے عزیز متاع ہے، اسی پر انسانیت کا امن قائم ہے اور اسی پر زندگی کی ضمانت ہے۔ معاشرے کے ہر درد مند کا فرض ہے کہ اس کو روکنے کے لیے اپنا زور صرف کرے۔ آیت کے آخر میں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور ڈرو اس اللہ سے جس کے واسطے سے تم باہم دیگر ایک دوسرے سے تم باہم دیگر طالب مدد ہوتے ہو، اور ڈرو قطع رحم سے، یعنی رحمی رشتوں کے انقطاع سے ڈرو۔ یہ جو آیت ہے اس کے الفاظ سے اسی خطرے سے متنبع کیا ہے، اس لیے کہ حقیقت میں یہی ستون ہے جن پر اسلام نے، یہی ستون ہے، یہی بنیادیں ہیں، یہی فنڈامنٹلز ہے، یہی ستون ہے جن پر اسلام نے خاندان، معاشرے اور ریاست کی عمارت قائم کی۔ جب تک یہ ستون قائم ہے، یہ عمارت قائم رہے گی۔ جب یہ کمزور پڑ جائیں گے عمارت خطرے میں پڑ جائے گی، اور جب یہ گر جائیں گے عمارت بھی پیوند زمین ہو جائے گی۔ یہ قرآن مجید کے وہ مقدمات ہیں جن پر اس کا قانون مبنی ہے۔ اگر یہ مقدمات ٹھیک طرح سے سمجھ لیے گئے ہیں تو قانون بھی سمجھ میں آ جائے گا، اور اگر یہ ٹھیک طرح نہیں سمجھے گئے تو پھر آگے قانون بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کسی قانون اور کسی ضابطے کی بنیادیں، اس کا فلسفہ پہلے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اساسات ہیں، یعنی یہ بنیادیں ہیں جن پر معاشرت کی بنیاد قائم کرنے کے لیے انبیاء علیہم السلام کے دین میں زوجین کی مستقل رفاقت کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ یعنی یہ اساسات ہیں۔ پورا انسان، ناتواں بچہ، لڑکپن اور بچپن کے بے شمار مراحل، ان سے گزرنے کے بعد کہیں حقیقت پہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے۔ تہذیب نفس کے لیے، اپنی تربیت کے لیے، انسانی معاشرت کے فہم کے لیے اس کو ماں کی ضرورت، باپ کی ضرورت، ماحول کی ضرورت، اساتذہ کی ضرورت، ایک پوری کی پوری معاشرت کی ضرورت لاحق ہوتی ہے۔ یہ اساسات ہیں جن پر معاشرت کی بنیاد قائم کرنے کے لیے انبیاء علیہم السلام کے دین میں، یعنی اب دیکھیے قانون شروع ہو گیا۔ انبیاء علیہم السلام کے دین میں زوجین کی مستقل رفاقت، یعنی ایک مرد و عورت کے مابین عارضی رشتے بھی قائم ہو سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، چند دن کے لیے کسی عورت کے ساتھ آپ نے گزر بسر کر لی، کسی عورت نے مرد کے ساتھ، اور اس کے بعد آپ نے اپنا سامان اٹھایا، آپ کسی اور جانب چل نکلے۔ یہ کیوں کیا گیا کہ مستقل رفاقت کا عہد باندھ کر میاں بیوی کا رشتہ قائم کر کے ابتدا کیجیے؟ کیوں کیا گیا؟ آزادانہ جنسی تعلق کو کیوں گوارا نہیں کر لیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پورے انسان کے لیے یہی معاشرت ناگزیر ہے۔ اس پورے انسان کو ماں چاہیے، اسے ایک ایسا گھرانہ چاہیے جس کی وفاداریاں محکم اور اس قاعدے پر استوار ہوں جو رشتوں کو اس طرح باندھ دے کہ 10، 15،
سال تک اسے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے جس مدد کی ضرورت ہے وہ پوری طرح میسر ہو سکے، ماں میسر آئے، باپ میسر آئے، بہن بھائی میسر آئیں، اس کو اوپر اور نیچے کے کچھ رشتے میسر آئیں، وہ سب مل کے اس کی شخصیت کی تشکیل کریں اور اس کی مدد کر کے اس کو اس قابل کریں کہ وہ جوانی اور شباب کی عمر کو پہنچ جائے۔ یہ اساسات ہیں جن پر معاشرت کی بنیاد قائم کرنے کے لیے انبیاء علیہم السلام کے دین میں زوجین کی مستقل رفاقت کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے، یعنی یہ وجہ ہے، یہ بنیاد ہے کہ جس کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کے سوا جنسی تعلق کو ممنوع قرار دیا ہے۔ یہ اخلاقیات میں ہم زیر بحث لا چکے ہیں، یہاں میں قانون کی نوعیت سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اگر انسان یہ انسان نہیں ہے، اگر انسان کی یہ ضرورتیں نہیں ہیں جن کی تصویر کشی میں نے آپ کے سامنے کی ہے، اگر وہ اس طرح ناتواں بچے کے طور پر وجود پذیر ہو کر بڑھاپے کی عمر کو نہیں پہنچتا، اگر وہ محض عالم شباب میں زمین پر آتا رخصت ہو جاتا ہے، تو پھر آزادانہ جنسی تعلق ہی موضوع تھا۔ اب اگر مستقل رفاقت پر قائم کرنا ناگزیر ہے، اس کی ضرورت ہے، اسے رشتے چاہیے، اسے حفاظت چاہیے، اسے ایک وفاداری پر مبنی، وفاداری کی بنیاد پر قائم ہونے والا گھرانہ چاہیے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمام توجہات کا مرکز بھی اسی کو بنا دیا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ مستقل رفاقت کی بنیاد پر، میاں بیوی کے رشتے کی بنیاد پر تعلق کو قائم نہ کیا جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ زوجین کی مستقل رفاقت کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس مقصد کے لیے تمام داعیات ازل ہی سے ان دونوں کے اندر ودیت کر دیے گئے ہیں، یعنی اب چونکہ یہ رفاقت چاہیے تو اس رفاقت کو قائم کرنے کے لیے کوئی محرک، کوئی داعیہ ہونا چاہیے، وہ جنس کا داعیہ ہے، یعنی وہ ایک جانب پیدائش کا باعث بنتا ہے، دوسری جانب اس رفاقت کو محکم بنیاد پر استوار کرنے کا باعث بنتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے، اور وہ احساس ذمہ داری ہے جو شادی سے پہلے بھی یہ تقاضا کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں، مجھے اپنے اس احساس کو، اس جذبے کو، اس سے پیدا ہونے والے اشتراک کو اپنے پاس محفوظ رکھنا ہے، اس کے لیے جس کے ساتھ مجھے مستقل رفاقت کے عہد میں بندھنا ہے۔ اور بعد میں تو اس وقت جو تمدن میں بگاڑ پیدا ہوا ہے، اس میں بھی انسانیت مانتی ہے کہ اس کو وفاداری پر استوار ہونا چاہیے۔ تو قرآن مجید نے جب بدکاری کو یا زنا کو بڑا جرم قرار دیا، یا آزادانہ جنسی تعلقات کو قبول نہیں کیا، یا یہ اعلان کر دیا کہ صرف میاں بیوی کا رشتہ ہی ہے جس میں جنسی تعلق قائم ہو سکتا ہے، تو اس کی بنیاد یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، یہ رشتے اس کے بغیر اس طرح قائم ہو نہیں سکتے، گھر اس طرح بن نہیں سکتا، وہ معاشرت وجود میں آ نہیں سکتی جس میں ایک انسان کو پیدا ہو کر پرورش پا کے پروان چڑھنا ہے اور پھر مختلف مراحل سے گزرنا ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ شادی انسان جوانی کے لیے نہیں کرتا، اصلاً بڑھاپے کے لیے کرتا ہے، یعنی یہ جو کچھ وجود میں آتا ہے، اگر کبھی کوئی انسان اس بندھن کو توڑنے کا فیصلہ کر لے یا اس کو غارت کرنے کا ارادہ کر لے، اس سے جو غارت گری پیدا ہوتی ہے، جو فساد پیدا ہوتا ہے، اسے انسان دیکھ سکتا ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ اساسات ہیں جن پر معاشرت کی بنیاد قائم کرنے کے لیے انبیاء علیہم السلام کے دین میں زوجین کی مستقل رفاقت کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس مقصد کے لیے تمام داعیات ازل ہی سے ان دونوں کے اندر ودیت کر دیے گئے ہیں تاکہ وہ دو قالب یکجان ہو کر اس رفاقت کا حق ادا کر سکیں۔ ارشاد فرمایا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ سورہ روم ہے، 30ویں سورہ، اس کی 21ویں آیت۔ ترجمہ یہ ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے جوڑے بنائے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے جوڑے بنائے تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو، یعنی اپنے جوڑے کے پاس۔
اور اس مقصد کے لیے اس نے تمہارے اندر محبت اور ہمدردی ودیعت فرمائی۔ جعل بینکم مودۃ ورحمہ، یہ دیکھیے یہ کیسے بیان کرتا ہے قرآن مجید، یعنی انسان ایک لوح سادہ نہیں ہے، وہ اپنے اندر یہ سب کچھ لے کے آیا ہے، مودت اور رحمت کے جذبات رکھے ہیں، جنس کا داعیہ ان کو ایک حقیقی صورت دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ گھر وجود میں آ جاتا ہے، یہ خاندان وجود میں آ جاتا ہے۔ یہ سارا اہتمام فاطر فطرت نے کیوں کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے کہ اس نے انسان کی پیدائش، اس کی پرورش، اس کی جوانی اور اس کے حرم و شیب کے جو مراحل مقدر کر دیے ہیں، ان کے لیے یہ ناگزیر تھا، یہی معاشرت ہو سکتی تھی۔ یہ وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں اسلام دین فطرت ہے، یعنی انسانی فطرت کے اندر جو تقاضے ہیں وہ انہی تقاضوں کو ابھارتا، انہی کو نمایاں کرتا، انہی کو اوپر لاتا، انہی کو شعور کی سطح پر لا کر انسان کو اس سے متعلق کرتا، اور پھر اس پر اپنے قانون کی بنیاد رکھتا ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور اس مقصد کے لیے اس نے تمہارے اندر محبت اور ہمدردی ودیعت فرمائی۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو غور کرنے والے ہوں، جو غور کرنے والے ہوں، وہ ہوں تو پھر وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کائنات کا نظم کیسے قائم کیا ہے اس کے خالق نے، اور پھر اپنی شریعت انبیاء علیہ السلام سے کے ذریعے سے کس طرح دی ہے۔ پورے انسان کو اس کے بچپن سے بڑھاپے تک سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو صاف واضح ہوتا ہے کہ اس کی حیاتی، نفسیاتی اور معاشرتی ضرورتوں کے لحاظ سے، اس کی حیاتی، نفسیاتی اور معاشرتی ضرورتوں کے لحاظ سے یہی طریقہ عقل و فطرت کے مطابق ہے۔ کون سا طریقہ؟ یعنی جنسی تعلق کی بنیاد مستقل رفاقت پر رکھی جائے۔ بہت بڑا داعیہ ہے، انسان کے لیے بڑی غیر معمولی چیز ہے، لیکن یہ رکھا کس لیے گیا ہے؟ محض حظ اٹھانے کے لیے نہیں، اس نے آپ کو لے جانا ہے اس جانب جہاں پر اب انسان نے اپنے لیے کوئی رفیق تلاش کرنا ہے، اور یہ رفاقت ہے جس کو محکم بنیادوں پر قائم ہونا چاہیے، اور یہ نہیں قائم ہو سکتی جب تک جنسی وفاداری اس کی بنیاد میں موجود نہ ہو، اس لیے کہ وہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ جو انتشار پیدا کر دے تو پھر یہ خاندان، یہ رشتے وجود میں نہیں لائے جا سکتے، اور اگر آ جائیں تو جو حقیقی کام ان رشتوں کو کرنا ہے وہ کر نہیں سکتے، اور اگر نہ کریں تو پھر انسان کا معاملہ وہی ہوگا کہ جیسے کہ کوئی مرد و عورت ایک بچے کو پیدا کریں اور کسی گلی میں پھینک کے چلے جائیں۔ پورے انسان کو اس کے بچپن سے بڑھاپے تک سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو صاف واضح ہوتا ہے کہ اس کی، کس کی؟ یعنی انسان کی حیاتی، نفسیاتی اور معاشرتی ضرورتوں کے لحاظ سے یہی طریقہ عقل و فطرت کے مطابق ہے۔ چنانچہ اس سے جو معاشرت وجود میں آتی ہے، یعنی اس بنیاد کو مان کر جو معاشرت وجود میں آتی ہے، اس کے بعض اہم معاملات میں عقل انسانی کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مفصل قانون انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے بنی آدم کو دیا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں جو شریعت دی گئی ہے، یا انبیاء علیہ السلام نے جو شریعت دی ہے، اس میں عبادات کے بعد سب سے مفصل ہدایات معاشرتی سے متعلق ہے، اس لیے کہ یہی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مفصل قانون انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے بنی آدم کو دیا ہے۔ ذیل میں ہم اس کے ان نصوص کی وضاحت کریں گے جو قرآن و سنت میں اب خدا کی ابدی شریعت کے طور پر بیان ہوئے ہیں، یعنی وہ شریعت کہ جو ہمیشہ رہے گی، جس کی پیروی انسان نے کرنی ہے، لیکن اس فلسفیانہ بنیاد کو سمجھ لینا چاہیے، ان اساسات کو سمجھ لینا چاہیے، ان مقدمات کو سمجھ لینا چاہیے جن پر وہ شریعت یا وہ قانون مبنی ہے۔ شریعت کا مطلب ہے قانون، ضابطہ، ضوابط اور قوانین کسی فلسفے، کسی بنیاد سے اٹھتے ہیں، وہ بنیاد یہ ہے۔ نکاح، یہ پہلا عنوان ہے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور ان کے لیے نیک لڑکیوں کو تلاش کرو جو غریب ہیں، اور اللہ ان کے لیے بہت بخشنے والا ہے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ۔ یہ سورہ نور کی آیت ہے جس کو میں نے اس عنوان کے تحت سب سے پہلے رکھا ہے۔ سورہ نور 24ویں سورہ ہے اور یہ 32-33 آیات ہے۔ ترجمہ یہ ہے، تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں، یعنی جن کی شادی نہ ہوئی ہو، بیاہ نہ ہوا ہو، اور تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو صلاحیت رکھتے ہوں، اس معاشرے میں چونکہ یہ موجود تھے، دنیا میں پچھلی صدی کے وسط تک موجود رہے ہیں، تو قرآن مجید اس غلامی کے انسٹیٹیوشن کو، ادارے کو ختم بھی کر رہا ہے، لیکن جب تک یہ موجود ہے اس کے بارے میں اصلاح کے احکام بھی دے رہا ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو صلاحیت رکھتے ہوں، ان کے نکاح کر دو۔ یہ لونڈی غلاموں کو بھی اس لیے شامل کیا ہے کہ ان کے مرتبے کو بڑھایا جائے، ان کو بھی عام انسانوں کی سطح پر لایا جائے۔ ان کے نکاح کر دو، اگر وہ غریب ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ ظاہر ہے اس میں ایک بڑی رکاوٹ یہ ہوتی ہے کہ کھائیں گے کہاں سے، تو یہ بڑی بشارت دی کہ چونکہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے، تم اس کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اقدام کر رہے ہو، تو اللہ اپنے فضل سے غنی بھی کر دے گا۔ اور اللہ بڑی وسعت اور بڑے علم والا ہے، اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ عفت اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر نکاح کا موقع نہیں ہے تو یہ چیز اس کے لیے عذر نہیں بن سکتی کہ انسان بدکاری کو اختیار کر لے۔ تو دونوں چیزوں کو ان آیات میں واضح کیا۔ ایک یہ کہ نکاح کرائے جائیں، یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک بڑا ہی قوی داعیہ رکھا گیا ہے، مرد و عورت کے درمیان جنس کا داعیہ، تو یہ کہیں انتشار کا باعث نہ بن جائے، پوری سوسائٹی کو درم برم کر کے نہ رکھ دے، اس لیے نکاح کراؤ۔ یعنی جو مجرد ہوں ان کے نکاح کراؤ، لونڈی اور غلاموں کے بھی نکاح کراؤ، ان کو بھی لونڈی اور غلاموں کے مرتبے سے اٹھاؤ اور خاندانی معاشرت کے دائرے میں لاؤ۔ یہ ہدایت فرمائی گئی، اور سلبی طور پر یہ بتایا گیا کہ اگر نکاح کا موقع نہ پاؤ، انتظار کرنا پڑے کچھ، تو یہ انتظار عفت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ان آیات میں یہ بات پوری قطعیت کے ساتھ واضح کی گئی ہے کہ عورتوں سے جنسی تسکین حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائز ہے، اور وہ نکاح ہے۔ میں یہ عرض کر چکا کہ یہ پابندی کیوں لگائی گئی ہے، یعنی یہ پابندی کنوار پنے میں بھی ہے، اس لیے کہ شادی ہونی ہے، تو جو وفاداری اس وقت قائم نہیں رہے گی، یعنی یہ اس تصور سے وفاداری ہے، اور دیکھیے اس کو کتنا محکم رکھا گیا ہے کہ کسی کو آنا ہے، میری زندگی میں آ کر شریک بننا ہے، اس وقت جو وفاداری مطلوب ہے وہ آج سے اسی کے لیے قائم کر لی گئی ہے، مرد کے ہاں بھی عورت کے ہاں بھی۔ اس معاملے میں یہ حساسیت ہے ہمارے دین کی، اس کو جو لوگ نہیں سمجھتے وہ اصل میں اس فلسفے کو اور ان بنیادی مقدمات کو نہیں سمجھ رہے ہوتے جن پر معاشرت کی بنیاد قائم کی گئی ہے۔ یہ جنسی جذبہ اگر ایک مرتبہ انارکی کی طرف لے جائے گا تو پھر کوئی ضمانت نہیں ہے کہ یہ اس تعلق کے قائم ہو جانے کے بعد بھی حدود میں رہے گا، تو اس کو بہت ابتدا سے پابند کر دیا گیا۔ ان آیات میں یہ بات پوری قطعیت کے ساتھ واضح کی گئی ہے کہ عورتوں سے جنسی تسکین حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائز ہے، اور وہ نکاح ہے۔ اس کی مقدرت نہ ہو، یعنی اسباب نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، تو یہ چیز بدکاری کے جواز کے لیے عذر نہیں بن سکتی۔ یعنی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ میرے پاس یہ اسباب نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اب میں زنا کو اختیار کر لیتا ہوں۔ چنانچہ لوگوں کو تلقین کی گئی ہے کہ ان میں سے جو بن بیاہے رہ گئے ہوں ان کے نکاح کرائیں۔ علانیہ ایجاب و قبول کے ساتھ یہ مرد و عورت کے درمیان مستقل رفاقت کا عہد ہے۔ نکاح کیا ہے؟ یعنی معاشرے کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہنا کہ ہم دونوں اب میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی بسر کریں گے، بس اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ باقی جتنی چیزیں ہیں وہ آداب کے ذیل کی ہیں جو نکاح کے موقع پر ہوتی ہیں۔ اصلاً نکاح علانیہ ایجاب و قبول کا نام ہے،
یہ ایجاب و قبول کوئی بزرگ کراتا ہے، کوئی بڑا کراتا ہے، ماں باپ کراتے ہیں، ہمارے عام طور پر مولوی صاحب آ جاتے ہیں وہ کرا دیتے ہیں۔ یہ نکاح کے شرائط میں سے نہیں ہے۔ ایک مرد و عورت اگر لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر خود ہی ایجاب و قبول کر لیں تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے علانیہ ایجاب و قبول کے ساتھ یہ مرد و عورت کے درمیان مستقل رفاقت کا عہد ہے، جو لوگوں کے سامنے اور کسی ذمہ دار شخصیت کی طرف سے، یعنی جو لوگوں کے سامنے اور کسی ذمہ دار شخصیت کی طرف سے اس موقع پر تذکیر و نصیحت کے بعد پورے اہتمام اور سنجیدگی کے ساتھ باندھا جاتا ہے۔ یعنی یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ کوئی ذمہ دار شخصیت بھی ہے، وہ آپ کا باپ ہے، آپ کا سرپرست ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی استاد ہے، یعنی اس کی موجودگی میں، تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ ایک سنجیدہ معاملہ جو کیا جا رہا ہے۔ الہامی صحیفوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی آدم میں یہ طریقہ، یعنی یہ طریقہ کہ ایسے رفاقت کا یہ عہد بندنا ہے، یہ جو رفاقت قائم ہو رہی ہے میاں بیوی کی، اس کو ان آداب کے ساتھ وجود میں آنا چاہیے۔ الہامی صحیفوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی آدم میں یہ طریقہ ان کی پیدائش کے پہلے دن ہی سے جاری کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ قرآن نازل ہوا تو اس کے لیے کوئی نیا حکم دینے کی ضرورت نہ تھی۔ یہ وہ چیز ہے جس کو میں اس کتاب کی ابتدا سے سمجھا رہا ہوں۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ قرآن نازل ہوا اور اس نے بتایا کہ اب نکاح کرنا ہے۔ نکاح کا طریقہ انبیاء علیہم السلام کے ہاں ابتدا ہی سے جاری کر دیا گیا تھا۔ یعنی چونکہ انسان کی فطرت مستقل رفاقت کے ساتھ اس تعلق کا تقاضا کرتی ہے، انبیاء علیہم السلام نے اس کے لیے یہ آداب ابتدا ہی سے مقرر کر دی۔ یعنی کوئی بزرگ اس موقع پہ موجود ہوگا، علانیہ ایجاب و قبول ہوگا، قاعدے کے ساتھ حسن معاشرت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ عہد باندھا جائے گا۔ الہامی صحیفوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی آدم میں یہ طریقہ ان کی پیدائش کے پہلے دن ہی سے جاری کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ قرآن نازل ہوا تو اس کے لیے کوئی نیا حکم دینے کی ضرورت نہ تھی۔ یعنی اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی، پہلے دن یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ نکاح ہوگا اور ایسے ہوگا۔ لوگ جانتے تھے کہ نکاح کیا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ ایک قدیم سنت کے طور پر، ایک قدیم سنت، یعنی اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہ بتایا جائے لوگوں کو کہ جس کو ہم سنت کہتے ہیں، یہ اصل میں انبیاء علیہم السلام کا طریقہ ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آخری نبی نے یہ سنت ابتداً جاری نہیں کی، پہلے سے موجود سنن کو اپنی تصویب سے آگے جاری کر دیا، اس میں کچھ اضافے بھی کیے ہیں۔ ایک قدیم سنت کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی امت میں اسی طرح باقی رکھا ہے، یعنی باقی رکھا ہے، نہ کہ ابتدا کی ہے۔ یہاں اس کی ترغیب کے ساتھ، یہاں یعنی قرآن مجید کی آیا زیر بحث میں، یہاں اس کی ترغیب کے ساتھ لوگوں کو مزید یہ بشارت دی گئی ہے کہ وہ اگر غریب بھی ہوں تو اخلاق کی مفاسد سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے نکاح کریں، یعنی حوصلہ کریں، اللہ فراخی عطا فرمائے گا۔ اللہ نے چاہا تو یہی چیز، یعنی ان کا یہ اقدام کہ وہ اللہ کے بھروسے پر نکاح کر رہے ہیں، اللہ نے چاہا تو یہی چیز ان کے لیے رزق و فضل میں اضافے کا باعث بن جائے گی۔ یہ بڑی بشارت ہے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ پر سچا ایمان ہو، اس کی سچی معرفت ہو، آدمی اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا چاہتا ہو اور پھر اس کے بعد اقدام کرے۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے، آدمی جب تک بیوی سے محروم رہتا ہے وہ کچھ خانہ بدوش سا بنا رہتا ہے، اور اس کی بہت سی صلاحیتیں سکڑی اور دبی ہوئی رہتی ہیں۔ اسی طرح عورت جب تک شوہر سے محروم رہتی ہے اس کی حیثیت بھی اس بیل کی سی ہوتی ہے جو سہارا نہ ملنے کے باعث پھیلنے اور پھولنے پھلنے سے محروم ہو۔ لیکن جب عورت کو شوہر مل جاتا ہے اور مرد کو بیوی کی رفاقت حاصل ہو جاتی ہے تو دونوں کی صلاحیتیں ابھرتی ہیں، اور زندگی کے میدان میں جب وہ دونوں مل کر جد و جہد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی جد و جہد میں برکت دیتا ہے اور ان کے حالات بالکل بدل جاتے ہیں۔ یعنی یہ اس جملے کی وضاحت کی ہے کہ
کہ اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ تو اللہ نے یہ ترغیب دی ہے کہ تم نکاح کرو، اس لیے کہ اللہ کے قانون میں اس کے سوا کوئی جنسی تعلق قائم کرنے کا طریقہ جائز نہیں رکھا گیا۔ تو یہ نکاح ہے، یعنی مستقل رفاقت کا عہد علانیہ ایجاب و قبول کے ساتھ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر